اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم طارق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، دعا چاہیے آپ کی جی۔ میں آپ سے یہ کرنٹ حالات کے بارے میں بات چیت کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں۔ طارق بھائی، تنویر سلطان امان میرا نام ہے جی۔ آئی ایم بیسڈ ان اسلام آباد۔ بائی پروفیشن یو کین سے آئی ایم اے بزنس مین۔ میری تھوڑی سی ملٹری بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ آئی واز کمیشنڈ ان پاکستان ایئر فورس، پھر میری بیک بون انجری ہوئی تھی جی۔ سو بائی پروفیشن یو کین سے آئی واز اے سولجر، آئی اسٹل ایم اے سولجر اینڈ، لیکن میری جو عملاً زندگی ہے زیادہ ایز اے بزنس مین گزری ہے جی۔ بزنس میں میری جو ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں بلڈنگ کنسٹرکشن رہی ہے، پھر ایویشن سروسز ہے، ایویشن سروسز کے ساتھ میں ایئر کرافٹ مینٹیننس کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں۔ اسی سارے اسنام میں زندگی کا سفر رہا۔ آئی ہیڈ بین تھرو 3 جنرل الیکشنز آلسو ایز اے کینڈیڈیٹ، ایک صوبائی الیکشن اور 2 قومی کے الیکشن۔ I had been an independent candidate in all the 3 elections. I had been runner-up in 2 elections, اور لیکن lost all 3 elections. لیکن alhamdulillah, I always had a very safe, face-saving, you can say, return, which kept me obliged in my humble capacity. تو مختصر سا میرا تعارف یہ ہے جی۔ تو باقی کو آپ کا حکم ہو تو بتائیے گا آپ پھر۔ شکریہ تنویر سلطان صاحب۔ میں آپ سے جو آج کل کے حالات ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں، یہ جو عمران خان کے خلاف ایک سلسلہ اپوزیشن نے شروع کیا ہوا ہے بہت زیادہ، تو اس کے حوالے سے یہ جو انہوں نے عدم اعتماد کی جو پیش کی ہے پارلیمنٹ میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا آپ کا انسٹیڈ آف کمنگ ڈائریکٹلی ٹو آنسر یور کوشچن، میرا خیال ہے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوگا جی کہ چونکہ پاکستان کی اس پرٹیکولر سچویشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا میں اپنے کوشش کروں گا مختصر سے بیان میں یہ الفاظ میں تھوڑا سا پس منظر اور جو پاکستان کے حالات ہیں، کیونکہ دس از ریپوٹیشن آف دا پاسٹ اگر آپ دیکھا جائے، تو میں خیال ہے وہ اگر میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اگر وہ تھوڑا سا بیان کر دوں اور پھر اس کا سوال کے جواب پہ ہی میں پہنچ جاؤں۔ طارق صاحب، یہ جو موجودہ حالات ہیں، اگر پاکستان کا آپ تاریخی پس منظر دیکھیں، بے شک اس میں سے اگر آپ ملٹری کے ادوار نکال دیجئے، اگر آپ سیاسی سنس 1947 سے دیکھیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جی۔ میں بلکہ اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر 3 ملٹری کو ہوئے ہیں تو غالباً یہ 13th یا 14th سویلین کو ہے۔ جب بھی کسی حکومت نے، کوئی بھی بھلے حکومت ہو، آپ 47 سے دیکھ لیں جب ابھی ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز تھیں، تب سے جو حکومت میں ہو تو ٹھیک ہے، جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو سب کچھ غلط ہوتا ہے۔ اور حکومت میں اس کے لیے سب کچھ غلط ہوتا ہے چونکہ آپ حکومت میں نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، تفصیل میں جانا چاہیں تو میں تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ ابھی اگر لیٹسٹ مثال پہ آ جائیں عمران خان صاحب کی، تو ابھی حلف نہیں اٹھایا تو یہ سلیکٹڈ ہیں اور یہ فیل ہو گئے اور یہ نااہل ہے اور یہ نالائق ہے، ابھی حلف نہیں لیا جی، تو ساتھ ہی شروع ہو گئے، اور اس کا تسلسل یہ جاری رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی ہمارا جو سیاسی ایک مزاج ہے جی، اس مزاج کی وجہ سے سسٹم نہیں چل پاتا، اور جب سسٹم نہیں چل پاتا تو پھر دوسری فورسز کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہوگی ہماری آپ سمجھیں کہ داخلائی معاملات۔ پاکستان کو جب آپ تاریخ کے منظر میں دیکھتے ہیں تو آپ ایک جنرل ایلیمنٹ کو کبھی بھی نہیں اگنور کر سکتے، اور اگنور ہے نہ کرنے کی جو چیز ہے وہ پاکستان کی لوکیشن ہے۔ بائی ڈیزائن ہمارے 2 بہت بڑے چیلنجز رہے ہیں ہمیشہ سے جی۔ ایک تو ہمارا ویسٹرن بارڈر، کیونکہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کی اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو اگر آپ صرف 4-5 سال کی 100 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری دیکھیں تو وی ہیو بین آن کراس روڈز آف ویریس پاورز انٹرسٹ جی۔ اور اس وقت جب برصغیر ہندوستان تھا، جب پاکستان نہیں تھا بنا، تو ہمیشہ آپ دیکھ لیجئے کہ انٹری جو تقریباً موسٹلی برصغیر ہندوستان میں جتنی بھی ہوئی تھی وہ نارتھ سے ہوئی تھی، بولان پاس، خیبر پاس، یہیں سے انٹری ہوتی رہی۔ جب 1947 میں پاکستان بنا
تو اب وہ جو برصغیر ہندوستان میں انٹری کا گیٹ وے تھا وہ پاکستان بن گیا. ایک تو ہمارا وہ مسئلہ شروع سے یہ ہمارے ویسٹرن بارڈر کا ہے, آپ سمجھے چیلنجز یا اس کا المیہ. دوسرا ہمارا ہندوستان نے پاکستان بننے سے آج تک کبھی پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا. آج بھی آپ دیکھیں لوک سبھا کا اجلاس جب شروع ہوتا ہے تو ان کا پہلا لفظ اکھنڈ بھارت ہوتا ہے جی. تو یہ ہمارے دو جو آپ سمجھے لینئر بارڈرز ہے, پاکستان کی آپ جغرافی دیکھیں تو لینتھ میں ہمارے چلتا ہے جی. یہ تقریباً آپ سمجھیں رفلی ہزار میل کے دونوں اسٹریچ پہ بارڈرز ہمارے ہمیشہ سے چیلنجز رہے. اب اسی کی جو اگر آپ عملاً مثال دیکھ لیجیے, ابھی میں خارجائی بات کرتا ہوں چونکہ اس خارجائی معاملات کا ہمارے جو داخلی معاملات ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہے. فار ایگزامپل پاکستان کا بننا اور جنگ عظیم 2 کا ختم ہونا تقریباً آلموسٹ سنکرونائز سچویشنز تھی. پاکستان اس کے 2 سال کے بعد بنا, جیسے ہی بنا نیو ورلڈ آرڈر بنا. نیو ورلڈ آرڈر اس وقت کا یہ تھا کہ اٹ واز دا کولڈ وار ایرا, سوشلسٹ بلاک ورسز دا کیپٹلسٹ بلاک کی. آج برطانیہ کمزور ہو گیا, امریکہ نے وہ چارج لے لیا. اس کے بعد آپ کو آپریشن یاد ہوگا, ہماری امریکہ کی دعوت ملی, ہم امریکہ گئے, امریکہ کے ساتھ ہمارا الائنس ہو گیا, آئزن آور ایڈ اور ہمارا سلسلہ چلتا رہا, سیٹو سینٹو کے ممبر ہے. U2 آپریشن آپ کو یاد ہوگا پشاور بڑا بیر بیس سے ہوتا تھا, ہم روس کی اس وقت سوویت یونین تھا تو اس کے اندر ہم سپائنگ کرتے تھے U2. اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا کہ ہم ان کے یہاں پہ ایکسٹینشن آئیز اینڈ ایئرز بن کے روس, اب روس کیوں نہ ہمارا دشمن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جیو اسٹریٹجک پاکستان کی لوکیشن تھی, یہ اٹسیلف پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا اثر رہا جی. اسی طرح ہندوستان کا بارڈر آپ کو پتہ ہے, ہماری کئی جنگیں ہوئیں. اب آپ آ جائیے پاکستان کے جو ہمارے داخلی معاملات تھے, اس داخلی معاملات میں ہمارے جو پولیٹیکل چیلنجز رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جی. جناب صاحب کو تقریباً 1 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی. ان کے وقت ہی چیلنجز شروع ہو گئے تھے, جس طرح جب ایسٹ پاکستان گئے تھے غالباً مارچ یا فیبروری 1948 زبان کا ایشو شروع ہو گیا. پھر آبجیکٹیو ریزولوشن بنا جس میں پاکستان کا ایک ایسا آئین بنے جس آئین میں ہم قرآن اور سنت کو بھی اس کے اندر پورا اکوموڈیٹ کریں. اس پہ وہ جو مائنورٹیز ہیں شروع میں ہی پاکستان کے ساتھ ناراض ہو گئیں. یہ تو جینوئن پاکستان کی آپ سمجھتے ہیں کچھ چیلنج اور مسائل تھے. یہ مسائل تو اپنی جگہ پہ رہے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کا جو بلک تھا ایک ہجوم کا, وہ تھا پنجاب جی. پنجاب کی ایک ذمہ دارہ کلاس تھی ان اے وے. اگر آپ دیکھے جائیں اس سے بھی ذرا پچھلی تاریخی منظر میں آپ چلے جائیں تو جو آل انڈیا مسلم لیگ کو 36 کا الیکشن دیکھیں تو بری طرح ناکام ہوئی تھی. 1937 میں یونینسٹ پارٹی پنجاب کا جو اس طرف کا مین ہب تھا, بلکہ پنجاب بھی پورا صوبہ اس وقت یونائٹڈ پنجاب تھا, اس میں یونینسٹ پارٹی تھی کہ وہ جیتی تھی. یونینسٹ کا ایک معاہدہ ہوا جس کو جناح سکندر پیکٹ کے نام سے کرتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو پنجاب میں کرسی رکھنے کی جگہ ملی. یہ 1937 کا جو پیکٹ تھا 40 کا ریزولوشن بنا اور پاکستان کا سفر چکا. بن تو گئی مسلم لیگ, پاکستان بھی بن گیا, لیکن وہ جو ایک پنجابی ذمہ دارہ ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ مزاج وہی رہا. اور چونکہ بلک تھا, آلموسٹ 2/3 بلک تھا پنجاب, یہ پس منظر تھا جو آج تک چلتا آ رہا ہے. کیونکہ آج کے حالات کو ہم ماضی سے ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے جی, علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ اسی کی آپ سمجھیے کہ ایک لیگیسی ہے جی, اور وہی مزاج چلتا رہا. کئی حکومتیں آپ دیکھ لیں, اس میں مختلف پنجاب کی دیکھ لیں, پھر والو سفر ہوتا رہا, 1 یونٹ پہ پہنچ گئے. پولیٹیکل لیڈرشپ بہت ویک تھی, سول بیوروکریسی جو تھی اس نے ڈومینیٹ کیا. ویسے بھی آئینی طور پہ چونکہ گورنر جنرل کا جب تک آئین ہمارا نہ بنتا, ویسے بھی اختیار جو چیف ایگزیکٹو کنٹری کے تھے وہ گورنر جنرل تھے. تو ایک آپ کے سامنے وہ پورا ایک مزاج پاکستان کا 56 کا آئین بنا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کو کیا نام تھا, ملک غلام محمد, انہوں نے ختم کر دیا. اینی وے پھر ہم ماشاء اللہ میں آ گئے, پھر ماشاء اللہ سول حکومت, ماشاء اللہ سے حکومت ہی چلتا رہا. اب یہ موجودہ جو پس منظر ہے, اگر جو میں نے یہ جلدی سے چند الفاظ میں جو بیان کیا, ماضی کا جو پس منظر تھا بالکل اس کی ایکسٹینشن ہے کہ آپ اپوزیشن پاکستان کی صرف اس کے لیے ہے کہ چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے, حکومت کی کارکردگی کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ اپوزیشن کا جو کام ہے آبجیکٹیو کرٹیسزم کرے. اچھا, اب باہر کی جب جو خارجائی اب آئی, اس کو کمبینیشن میں آپ لیجیے, جو خارجائی معاملات ہیں وہ حکومتیں جو ییلڈ نہیں کرتی ان کے مطلب کے لیے پھر ہر وہ آپ کی کمزوری ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جب انٹرنلی آپ پولیٹیکلی ویک ہوتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی آج پاکستان کی وہ سچویشن ہے کہ چونکہ خارجائی معاملات میں پاکستان نے جب کہ خاص طور پہ بالخصوص یہ حکومت آئی ہے
اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا سلالہ والا واقعہ، پھر وارنٹ اور ٹیررزم، ہم نے اس کے خلاف لڑی، پھر ہمارا وانا میں جانا، وہ سارے پس منظر آپ 14 کے دیکھیں۔ 18 میں یہ حکومت پی ٹی آئی کی آئی جی، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے منتخب ہوئے، وہ لیگیسی ہم نے انہیرٹ کی، وہ جو وار آن ٹیرر کی تھی۔ اب لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اس طرح بڑی فارچونیٹ تھی کہ اب بہت حد تک وہ وائنڈ اپ ہو رہی تھی سچویشن، اور پاکستان میں اس میں بڑی ہی مطلب ریمارکیبل اچیومنٹس کی، افغانہ کوآپریشن، اس کے بعد سوات کوآپریشن، تو اب وہ ٹیپر ہو رہی تھی ساری سچویشن، اور ہم اس سارے چیلنجز سے نبٹ کے ایک سٹیبل سراؤنڈنگ بارڈرز، پھر اس کے ساتھ ہی 2-3 پاکستان کی بڑی اچھی چیزوں کی پاکستان کے حق میں کہ فاٹا مین سٹریم میں آ رہا، اور فاٹا کے لوگوں کی مرضی سے، یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ کسی نے مدد کی ہماری باقاعدہ فارمل فینسنگ کی، کیونکہ یہ بھی پاکستان کے بہت بڑے لوپ ہولز تھے جی۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت جو پولیٹیکل ڈومیسٹک فورسز ہیں، وہ تو پہلے دن سے ہی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں۔ اب نو کانفیڈنس ان کو زیادہ آشیرواد اب ملی ہے انٹرنیشنل فورسز سے، انہی فورسز سے، کیونکہ پاکستان کی حکومت نے ایک سٹانس لی ہے۔ ہماری جو پیچھے معید صاحب نے بڑی کلیئر جو نیشنل پالیسی دی ہے، سیکورٹی پالیسی، اس میں بڑا کلیئر سٹانس دی ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، اور پاکستان کی جو اکنامک اسٹریٹجک ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے کہ اب جو ملٹری اسٹریٹجک ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، اکنامک اسٹریٹجک ہوگا۔ یہ بڑی ہم نے میجر الائنمنٹ اپنی دی ہے۔ امریکہ کا افغانستان کے بعد انخلا کے بعد جو مزاج ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے، ایگزیکٹلی آپ اگست سے پہلے دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی بات دل ناخواست تھا۔ اگر آپ دوحہ ٹاکس میں بھی دیکھیں تو پاکستان کو مجبوراً ان کو شامل کرنا پڑا تھا۔ پاکستان از این انیویٹیبل سچویشن فار دیم۔ اچھا، اب اس وقت جو کچھ امریکہ کی جو ڈیفیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جب آپ اب تھوڑا سا گلوبل اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ امریکہ کی اس وقت اتنی بڑی کمپلشن ہے جی، امریکہ اگر اس ریجن سے اس وقت خارج ہوتا ہے، میں تھوڑا سا پھر دوبارہ چلا جاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا غالباً یہ 13 یا 14 سلالہ والا جب انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے ساری آپشنز دیکھی تھی کہ پاکستان کے علاوہ کیا چوائس ہے۔ انہوں نے ایئر لفٹ کیا، ہم نے آپ کو یاد ہوگا اپنے راستے بند کر دیے تھے، زمینی اور سمندری راستے امریکہ کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے آپشنز یہ دیکھی تھی کہ پاکستان کے دوبارہ ایویلویٹ کیا تھا کہ پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، تو آپشنز کوئی بھی ان کے پاس نہیں بنی۔ یہ جغرافک کمپلشن آپ سمجھ لیں، یہ پاکستان کے ایڈوانٹیج میں بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج میں بھی ہے بات۔ ایڈوانٹیج اس کے لیے کہ پاکستان بیکمز ویری امپورٹنٹ، ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پھر ہمیں ہماری اپنی اتنی سخت باسکت نہیں ہوتی، اور ہم ان پریشرز پہ ہمیں ییلڈ کرنا پڑتا ہے۔ پولیٹیکلی ہم اسٹرانگ نہیں ہوتے، اکنامیکلی بھی ہمارے بہت سارے کمپرومائزز ہیں، ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم بیسیکلی کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ ہیں، اگر آپ اکنامیکلی دیکھا جائے، ہمارا زیادہ مزاج انہی کے ساتھ ملتا تھا، انہی کے ساتھ ہم چلے۔ تو ان ساری چیزوں کو پس منظر میں دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات میں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ، وہ فورسز یہ چیزیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے جی کہ ہم اپنی زمین آپ کو نہیں استعمال کرنے دیں گے آپ کے مقاصد کے لیے۔ بڑا واضح ہم نے کلیئر سٹانس دی ہے۔ یہ کسی صورت، یہ میں لفظ بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، کسی صورت امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جی، کیونکہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں کوئی اتنا فہم نہیں رکھتا اس معاملات میں، لیکن جو میری تھوڑی بہت ہے کہ کیوں اتنا امریکہ ڈیسپریٹ ہے، میں اب آپ کو تھوڑی مثال دیتا ہوں۔ جو سیکنڈ بیسٹ چوائس انڈیا نے اپنا امریکہ نے پک کی تھی، وہ ہندوستان کی تھی جی، دونوں ہیں۔ اس ریجن کے لیے بھی، ریجن میں بھی ملٹیپل انٹرسٹ ہیں جی، اور ملٹیپل انٹرسٹ میں جو مین انٹرسٹ ہے، اگر آپ بہت ساری باتوں کو آسان کرنا چاہیں تو وہ ہے ٹو کنٹین چائنا جی۔ ناؤ ٹو کنٹین چائنا فرام سو مینی ایسپیکٹس۔ چائنا کی اکنامک گروتھ ایک ہے جی، جب آپ اکنامک گروتھ میں آ جاتے ہیں، اس ہیجمنی میں آ جاتے ہیں، شنگھائی پیکٹ کو مت بھولیے جی۔ شنگھائی پیکٹ کا جو الائنس ہے، اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ریجن کا یہ نیٹو ہوگا آف دا فیوچر۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو اکثر اس کی آج تک ابھی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی آپ کو نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے۔ شنگھائی پیکٹ کے ٹائٹل پہ تو نہیں، لیکن شنگھائی پیکٹ کے جو الائنس کنٹریز ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس ریجن میں اب آپ کو نمایاں ہو کر نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل چائنا، فار ایگزامپل رشیا، فار ایگزامپل سینٹرل ایشین کنٹریز، فار ایگزامپل پاکستان، انڈیا بھی اس کا ممبر ہے۔ اچھا، اب اس صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں، جہاں پہ میں اس بات کے اوپر آیا تھا کہ امریکہ نے ہندوستان کو دیا، ہندوستان کو اب 2 منٹ کے لیے ایویلویٹ کیجئے۔ ایک تو جغرافیکلی ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہے جی، 2-3 ایسپیکٹ پہ تو بہت ان کا مسئلہ آپس میں حل ہوتا ہے، جو کہ ہندوستان کے چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، امریکہ کا ایسے تو پرپس بہت اچھا حل ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ایک میں صورتحال رکھوں گا اور آپ اس پہ فیصلہ خود کیجئے، میں اپنی رائے آپ کو اس کے اوپر دیتا ہوں۔ اب آپ جو کچھ یہ پچھلے سال جو چائنا نے ہندوستان کے ساتھ کیا ہے، مطلب اتنی ڈیفیمیشن کہ ہندوستان اس حجم کا ملک
اور ایک گولی نہیں چلا سکا چائنا کے اوپر. آج چائنا, ہندوستان محنت کرتا ہے چائنا کی یار نشان تو لگاؤ. وہ کہتے ہیں جو آپ کا تبت کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. تبت واز پارٹ آف چائنا. دیٹ مینز انڈرسٹوڈ ہے کہ لداخ کا سب یہ چین کا حصہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ہاتھ میں رکھ کے ہندوستان کو ہر چیز آفر کی ہے کہ تم لڑو, ایوری تھنگ ول سپورٹ یو, ول بلڈ بیسز ان انڈیا, ایوری تھنگ. ہندوستان نے چائنا کی ڈیفیمیشن ایکسپٹ کر لی ہے, لیکن امریکہ کے ساتھ ایک حد کے بیونڈ آگے نہیں گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ساری چیز کو. انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو نان لیتھل ملٹری سپورٹ ہے, جو سپورٹ آئٹمس ہیں وہ لیے ہیں, لیتھل نہیں لیا کوئی بھی چیز ان سے, اسی کے لیے کہ ہندوستان کو پتا ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے جی. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جی اس سارے صورتحال میں دیکھنے کا, بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اب لامحالہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جاتی بٹ فار پاکستان جی. اب آپ 2 منٹ کے لیے دیکھیے کہ ہمارا یہ تیسرا مہینہ ہے. ہمارے سفیر کے جو مسعود خان صاحب ہیں, جو ہمارے سابقہ آزاد کشمیر کے صدر تھے, یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے ریپرزینٹیٹو رہے ہیں, بڑے لائق آفیسر ہمارے فارن آفس کے ہیں. دس دا 3rd month. مطلب امریکہ کا آپ ذرا مزاج دیکھیے جی کہ پاکستان کے انہوں نے سفیر کے ابھی تک کاغذ ایکسپٹ نہیں کیے. ہی از ان ویٹنگ فار دا لاسٹ 3 months. یہ ساری چیزیں میسجز ہیں پاکستان پہ پریشر کی جی. یہ ایک 2 منٹ کے لیے دیکھی, حالانکہ جب سفیر تعینات ہوتا ہے تو اس کی آلریڈی ایکسپٹنس ہوئی ہوتی ہے. یہ میں اسی کے لیے آپ کو, اچھا پاکستان میں ان کا سفیر ہی کوئی نہیں, یہ بتانے کی کوشش کریں کہ تمہارے لیے اہم نہیں ہو. ایک کونسل جنرل ہے, کونسل جنرل اپوزیشن کی جماعتوں کو مل رہا ہے, وزیر اعظم کو نہیں ملتا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مفروضے نہیں ہیں, جو فیکٹس ہیں. اور اب آپ دیکھیے, اب دوسرے آ جائیے 2 میجر ایونٹس تھی پچھلے 2-3 مہینوں کے. ویسے تو ونٹر اولمپکس تھی, لیکن ونٹر اولمپکس کیس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو جو چین نے اہمیت دی ہے اس سچویشن میں, یہ ایک میسج تھا جب ویسٹ بائک آؤٹ کر رہا تھا ونٹر اولمپکس سے. اب ہمارا بڑا کلیئر ایک میسج آ رہا ہے نا, وہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم اب نان الائنڈ اپروچ رکھیں گے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ آپ نان الائنڈ نہیں رکھ سکتے اپروچ. اب یہ بڑی کلیئر انکلینیشن ہے نا جی ہماری کہ آپ ونٹر اولمپک ہو رہی ہے, جب ویسٹ نے بائک آؤٹ کیا ہے تو ہم چائنا جا رہے ہیں. اٹس اے ویری کلیئر میسج. اور پاکستان کو جو اہمیت چائنا دیتا ہے وہ بڑا کلیئر ایک دنیا کو میسج آتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, کسی کو تو نہیں تھا پتا کہ دیٹ پرٹیکولر ڈے when Prime Minister of Pakistan was being received, Russia was going to go in for war with Ukraine. آپ اہمیت دیکھیں, آپ ذرا 2 منٹ کے لیے میں دیکھیں, پوٹن کو تو پتا تھا نا کہ آج ہم نے وار شروع کرنی ہے یوکرین سے, اس دن بھی اس نے ریسیو کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو. یہ بڑا ایک کلیئر میسج گیا اور بڑی ہماری کلیئر الائنمنٹ ایک بنی ہے جی یہ ساری چیز. اب اس سب صورتحال کو اب آپ دیکھتے ہیں, اور امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اپنی ہر کوشش کرے گا. اور امریکہ کے اب جو انہوں نے ڈی کلاسیفائی جب وہ چیزیں اپنی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, یہ کوئی مفروضے نہیں ہے جی کہ وہ کیا کرتے ہیں. پہلے پریشر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں, اکنامک سینکشنز آپ کو یوز کرتے ہیں, جو جتنی بھی حکومت کے خلاف اپوزٹ فورسز ہوتی ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں, اور ضرورت پڑے تو ایلیمنیٹ کرا دیتے ہیں لوگوں کو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کوئی نئی چیز بیان کر رہا ہوں. دس ہیز بین دیئر, آپ ایس او پی آپ کہہ لیں کہ امریکہ کا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے وہ ہر چیز حلال ہے ان کے, as long as that serves American purpose. آج پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے جی ایک چیز کے اوپر کہ ہماری سول لیڈرشپ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ دونوں کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر ایک ہی سٹانس ہے. یہ بڑا خوشائن ایک پاکستان کا ایسپیکٹ ہے جی کہ دونوں کی ان 2 ہمارے جو آفیسز ہیں, ان دونوں آفیسز کا ایک ہی سٹانس ہے جی. اب اس سٹانس لے کے ہم چلے ہیں, اب وہ باہر کی بیرونی فورسز ہر اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں گی کہ کس طریقے سے ہم ڈیسٹیبلائز یا انڈر پریشر لائیں کہ ہمارا مقصد حل ہو. میں پرسنلی اب یہاں پہ میری ذاتی رائے, اب غالباً میں خیال ہے آپ کا جو شروع میں سوال تھا اس کی طرف خود بخود یہ کنورج ہو کے چیزیں آ رہی. اب موجودہ جو اپوزیشن کا پریشر ہے, اپوزیشن کو آپ 2 حصوں میں ٹریٹ کیجئے جی. اب میں بات کر رہا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس. اب میں اسپیسیفک آپ کی اسی لیے میں نے پس منظر بیان کیا ہے کیونکہ ضروری تھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے جی ساری سچویشن کی. اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نو کانفیڈنس کو, اب نمبر گیم میں ہے جی. مثال کے طور پہ اس نمبر گیم کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو پی ٹی آئی کے اپنا ایلیمنٹ ہے اور ڈیفیکٹڈ ایلیمنٹ ہے, ایک وہ ایلیمنٹ یہ آپ کے سامنے جو ممبر صاحبان آ رہے ہیں. دوسرے وہ ووٹس ہیں جو انڈر کوسچن ہے, جو کولیشن ممبرز ہیں جی, جس طرح پی ایم ایل کیو ہے, جس طرح ایم کیو ایم ہے, ان کے بھی ووٹوں کی آپ کی چاہیے. اچھا, اب میری ذاتی جو رائے اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی آپ کو دوں, جو میں ایک اپنا وہ ایک سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرسٹ جو میں ڈرا کرتا ہوں,
پیورلی مائی اون اوپینین. میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں, میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں اس چیز پر. میری ذاتی خیال ہے کہ نمبر 1 یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ایک پروٹوکول اور ایک جو پروسیجر ہے یہ میچور ہی نہیں ہو سکے گا. اس میں اتنے لیگل لکونے ہیں جی. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ میچور ہی نہیں ہوگا, اور اگر یہ میچور بھی ہو گیا تو عمران خان ول کم آؤٹ وتھ گڈ نمبرز جی. تو اس میں میچور نہ ہونے کی کیا وجوہات؟ میچور نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جی. فار ایگزامپل 63A ہے جی. 63A میں اگر آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں یا پارٹی کے مینڈیٹ کے بیونڈ جاتے ہیں تو یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. اب اس میں اتنا قانونی ایکسپرٹ تو اس میں نہیں, لیکن میں نے جو معلومات کچھ دیکھی ہیں یا پریس میڈیا سے پڑھا ہے, اس میں ایک انٹرپریٹیشن کی بات آ جاتی ہے جی. ایک ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی تب ہوتے ہیں when the act has been commenced. Act has been commenced means کہ when you have voted against the party discipline or you have gone against the party discipline. اب دوسری سچویشن آ جاتی ہے ان اینٹیسپیشن. اب ان اینٹیسپیشن ایک چیز تو آپ کے سامنے واضح آ گئی ہے نا جی, یہ جو بیانات آئے ہیں ممبر صاحبان کے اور ان کا اکٹھا ہونا کہ we'll go against the party mandate. اس میں اب ایک بات واضح ہو کے آ گئی ہے کہ ان ممبر صاحبان کی جو انٹینشن ہے وہ بہت آبویس ہے. تو وہ تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جی. اب میں آ رہا ہوں. میں اسی کے لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ اب آپ 2 منٹ کریں, ایسے اسیوم کریے کہ الیکشن کا دن آ گیا ہے, ووٹنگ ہونی ہے پارلیمنٹ میں. اب جب ووٹنگ ہونی ہے اور جو سٹنگ پارٹی کے ہیڈ ہیں, فار ایگزامپل پرائم منسٹر از آلسو چیئرمین آف دا پارٹی, چیئرمین آف دا پارٹی انفارم کرتے ہیں ٹو اسپیکر کہ دیز ممبرز ہیو ڈیفیکٹڈ, therefore their vote is not valid. مثال کے طور پہ جو کہ بہت حد تک لائکلی ہوڈ ہے. اسپیکر انفارچونیٹلی ہمارے نظام میں حالانکہ اسپیکر از اے ویری امپارشل آفس اور عام طور پہ اسپیکر ہے, لیکن ہمارے ہمیشہ جو پارٹی ہوتی ہے اسی کا اسپیکر ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک مزاج رہا ہمارے پارلیمانی دستور کا. جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہے اس میں تو بہت ہی ایک نیوٹرل ایک بڑا اسپیکر کا پرابلی ون آف دا موسٹ سوورن آفس ہی ایکچولی. اب بہت حد تک لائکلی ہوڈ ہے کہ دا اسپیکر از گوئنگ ٹو ایکسپٹ دیٹ. اب جب وہ ایکسپٹ کریں گے اور لیٹ سے ان کو کوالیفائی نہیں کرتے ٹو ووٹ, اب یہ عدالت میں جائیں گے, یہی ہوگا نا. آپ جب عدالت میں جائیں گے تو رات گئی بات گئی, کم از کم ایگزیکیوٹ تو نہیں نا جی ہو سکے گا. اچھا عدالت میں جب جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس رائٹ آ جاتا ہے, رائٹ آف اپیل آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ عدالت سے بھی ان کے فیور میں آ جاتا ہے, عدالت سے بھی ان کے فیور میں آ جاتا ہے. اب آپ دوبارہ ری الیکشن میں جائیں گے ٹو کنڈکٹ دا ہول تھنگ. تو جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ میچور نہیں, کیونکہ اس میں یہ جو اس میں قانونی لکونے ہیں اور جو اس میں کچھ آپ سمجھیں کہ پارلیمنٹری اور کچھ کانسٹیٹیوشنل بھی, اس کی اپنی پروٹوکال جو ہے اگر یہ سموتھ نہیں ہوتی تو عدالت میں جائے گا نا جی. تو عدالت میں جب جائے گا ٹائم, اور آپ دیکھ لیں تو ویسے بھی سال سوا سال رہ گیا حکومت کا. ویسے ایک بات کرتا ہوں جی, تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف یہ میری, لیکن یہ پیورلی میری ذاتی رائے ہے جی کہ اس کا میچور ہونا. اور دوسرا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تو آپ کے سامنے سر وہ ڈیفیکٹڈ آئے ہیں نا, اب یہاں پہ ایک میں نئی بات کرنے لگا ہوں, یہ ذرا زیر غور ہے جی بات. ابھی تک تو آپ کے سامنے وہ 12 نام ہے نا جی, پریس اس کی انفارمیشن آپ کی اور میری پریس میڈیا کی انفارمیشن ہے نا. ابھی ہمارے سامنے کوئی وہ نام نہیں ہے جو ان پارٹیوں سے ڈیفیکٹ ہوں گے. اس بات کو میری آپ ذرا اس پس منظر میں دیکھیے کہ اب اس ووٹنگ سے پہلے جو ذرا لو ٹیئر کی ووٹنگ ہے, فار ایگزامپل جب آپ بل یہ کو پاس کرانا ہو, بجٹ آپ نے پاس کرانا ہو, لیٹسٹ جو مثال ہے وہ جو تھی اپنا اسٹیٹ بینک کی جو آٹونومی کے اوپر تھی, ایک بل آیا تھا, ٹھیک ہے جی, اس پہ بڑے کمفرٹیبل نمبر سے گورنمنٹ جیتی ہے. تو میں اس میں جو نئی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو بالکل مت اگنور کیجئے کہ ان کے تو اتنے ڈیفیکٹ کیے ہیں, کیا پتا دوسری سائڈ سے کتنے ڈیفیکٹ ہو کے ان کو ووٹ آئیں. تو اگر دوسری سائڈ سے وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو کیا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ دیکھیں ٹھیک ہے, اوکے, اب بالفرض ڈسکوالیفائی ہو گئے تو نو کانفیڈنس تو آپ کا چلا گیا نا جی ان دا کورٹ اسٹوریج. نہیں, لیکن وہ جو ممبرز ہیں وہ تو ڈسکوالیفائی اپنے آپ کو نہیں کرائیں گے نا. نہیں, میں گزارش بالکل 2 منٹ کے لیے امیجن کر لینا. میں کہتا ہوں سر کہ پورے سلیکشن میں اگر ایک ممبر کا بھی کیس سب جوڈس ہو جاتا ہے بفور دا کورٹ, ایک کا بھی,
and that becomes the deciding vote for the purpose of discussion. Let's assume that situation. तो जब तक कोर्ट से ये पूरा अपना कोर्ट की प्रोटोकॉल जब तक ये पूरा ये जो केस है नहीं करेगा मुकम्मल, तब तक हेल्ड इन अबेंस हो गया ना, आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं अपनी तकमील पे पहुंचा ना. लेकिन काफ लीग और MQM वो भी तो अब आइए. अब मुझे आप 2 मिनट के लिए बताइए जी, आपको भी इनका पता है और हमें भी इनका पता है, ये एक टेलीफोन कॉल की मार है जी. इनकी हैसियत देखें, ये एक टेलीफोन कॉल की मार है सर. इनकी हैसियत और इनकी, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, हमारा, मुझे शर्म भी आती है ये बात करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल फाइबर इतना पुअर है, उनके मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं. ये क्या बात करें और क्या कहें जी. कितनी सख्त है इनमें से किसी के खड़े होने की. ये तो बड़ा आपको दम चाहिए और बड़ी मोरालिटी चाहिए और बड़े स्टैंडर्ड्स चाहिए और बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड्स चाहिए जी. ये खुद लाइन में खड़े होते हैं जी, सब लाइन में खड़े होंगे, जनाब चलें जो हुक्म करेंगे, आइंदा बारी में हमें कोई चांस दे दें जी. देखें, अब 2 मिनट के लिए आ जाइए, आप काफ पे आ जाएं. 4 मेंबर हैं, उनके 3 वजारतें ली हुई हैं और क्या मांगते हैं. तो ये काफ लीग के हवाले से और MQM के हवाले से तो हो गया, लेकिन अब उसके साथ जी अगर ये लोग हार जाते हैं तो फसादात तो होंगे ना. कुछ भी नहीं होता जी. वो मैं आपको एक गुजारिश करूं जी, है तो ये एक नाजेबा सी बात, मैं कभी भी सोचता हूँ इस जिंदगी में आदमी बेशरम हो जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. ये जो कुछ गुफ्तगू करते हैं स्टेज पे 2 मिनट के लिए, जरा कोई भी सेन आदमी उसी गुफ्तगू को जरा खुद सुने थोड़ी देर के बाद, तो आपका क्या ख्याल है, आदमी को जरा शर्म नहीं आनी चाहिए जी. अच्छा, आप आ जाइए, मैं आपको 2 रिसेंट कोट करता हूँ जी. आप आ जाइए पिछले हफ्ते की जो लॉन्ग मार्च थी, जो सिंध से ये चले थे इस्लामाबाद, कि अब टांगे कांपेंगी और सब कुछ होगा. रात को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं लोगों को कहता हूँ, पीपल्स पार्टी, इट्स नॉट दैट दे डिसअपीयर्ड, दे एवेपोरेटेड. इट्स ओनली लास्ट वीक सर. कल बिलावल का बयान देखें कि हम OIC नहीं होने देंगे, कल का बयान, ठीक है सर. आज वो वेलकम कर रहे हैं OIC को, तो चले फिर हम आज इसको इसी मौजू के ऊपर खत्म करते हैं और कल आपसे कल के हवाले से बातचीत होगी इंशाल्लाह. ये तारिक भाई, मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ. ये हालात जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं, लेकिन बाकी जो परसेप्शंस या जो मेरी होती है, मैं एक जाती राय की हद तक उसमें जो मेरी समझ में आती है बात, और मैं बड़ा इस पे कॉन्फिडेंट हूँ सर कि जो आज नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, सारी बातों में मेरी जो की बात थी ना जी, कि हमारे लिए बड़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट और हमारा मिलिट्री स्कूल ऑफ थॉट एक पेज के ऊपर है जी. और इंशाल्लाह अगर ये यूनानिमस है तो बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान शैल सर्वाइव थ्रू जी. इंशाल्लाह. तो थैंक यू तनवीर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया. माय प्लेयर सर, माय प्लेयर. थैंक यू तारिक भाई, ग्रेटफुल सर, ग्रेटफुल. अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें. थैंक यू.